إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آج کی نشست میں جو آیتیں ہیں اس میں 5 علامتیں جنتیوں کی بتائی گئی ہیں. جنتیوں کو دیکھنا چاہیں، پہچاننا چاہیں، شناخت کرنا چاہیں تو یہ 5 علامتیں ان میں ڈھونڈیے. ان میں سے پہلی علامت تو یہ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت بہت قریب کر دی جائے گی جنتیوں کے، ذرا دور نہیں ہوگی. اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے. مزلفت کا تعلق قیامت سے ہے، اور جو آ رہی ہے جو چیز وہ قریب ہی ہے. تو جب قیامت قریب آ رہی ہے لہذا جنت بھی قریب ہے. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہی فیصلہ ہو جائے گا جنت کا تو کہیں جانا نہیں پڑے گا جنت کے لیے، وہیں حاضر کر دی جائے گی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عالم میں دور قریب فاصلے کیا ہوں گے، سارے قوانین اور ضابطے بدل چکے ہوں گے. کیا قریب ہے کیا دور ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیا ہوگا وہاں. تو ذرا بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی جنت میں جانے کی، بلکہ جنت قریب کر دی جائے گی. کس کے قریب کی جائے گی؟ متقین کے. تقوی اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. جب آدمی خدا کی نافرمانیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے، حرام سے، برے کاموں سے، منہیات سے دامن بچاتا ہے، اس بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ بچاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی نوازشوں کو، اس کی بے پایاں عطاؤں کو، اس کی بے پایاں نعمتوں کو یاد کر کے انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ لو، یہ تعلق، یہ محبت اللہ سے انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، دامن بچاتا ہے، پاک صاف رہنا چاہتا ہے. تو وہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کی رحمتیں بے پناہ ہیں، لیکن یہ ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کسی وجہ سے بھی، گناہوں سے، بدکاریوں سے، منہیات سے اپنا دامن بچاتا ہے، برائیوں کے قریب نہیں پھٹکتا. اس رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اسے خوف بھی ہوتا ہے. اس امید رحمت اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. یہ دل کا جو تقویٰ ہے یہ پھر عمل میں ظاہر ہوتا ہے، اور عمل میں جب ظاہر ہوتا ہے تو اعمال میں، رہن سہن میں، اخلاق میں، برتاؤ میں، چھوٹے بڑے سے تعلقات میں، رشتہ داروں کے حقوق میں، یہ سب تقسیم ہو جاتا ہے. اور ہر جگہ وہ یہ نگاہ رکھتا ہے کہ میرے دامن پر کوئی سیاہ دھبا نہ لگے. نفرت ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے اسے غلطیوں سے، منہیات سے، حرام کام سے، معصیتوں سے، اور حرص ہوتی ہے اسے نیکیوں کے کرنے کی، بھلائی کی. موقع تلاش کرتا ہے کہ کہاں بھلائی ہے، کہاں اچھائی ہے، کہاں میں کچھ کر سکتا ہوں.
یہ تقوی آدمی کو ایک طرف تو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اللہ سے جوں جوں محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کی سب سے بڑی نشانی، سب سے پاکیزہ مخلوق اللہ کی انسان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار یہ انسان ہے، اور اللہ سے مجھے محبت ہے، اور اللہ کو اپنی تخلیق کی شاہکار سے کتنی محبت ہوگی تو وہ بھی انسانوں سے محبت کرنے لگتا ہے، تو کسی انسان کا حق بھی نہیں مارتا، وہ انسان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ یہ مکمل تقوی ہے جس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اشاروں میں بات عرض کی۔ ازلفت الجنت للمتقین، ان متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، ادھر فیصلہ ہوگا، ادھر ان کو مل جائے گی، ادھر داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلی صفت جنتی کی یہ ہے کہ وہ متقی ہو، تقوی ہو اس کے اندر۔ تقوی کے اثرات شکل پر بھی پڑیں گے، لباس پر بھی پڑیں گے، کھانے پینے پہ بھی پڑیں گے، رہائش پہ بھی پڑیں گے، ہر چیز پہ پڑیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی کبھی انسان صرف شکل بنا کر دھوکے میں رہتا ہے کہ میں متقی ہو گیا، وضاقتہ بنا کر سوچتا ہے کہ میں متقی ہو گیا۔ بلا شبہ وضاقتہ کی بھی اہمیت ہے، لیکن اصل جو تقوی ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ وہ کیفیت دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ انسان کو، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جس کو کہتے ہیں سوجھ بوجھ، فقہ، تفقہ، دانائی، بصیرت، دین کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ۔ اس لیے کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ متقی جانتا ہے۔ بظاہر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت ہماری دنیا میں متقی وہ کہلاتا ہے جو بہت لیے دیے رہتا ہو، چہرے پر کچھ خشمگی بھی ہو، کچھ تیزی بھی ہو، تندی بھی ہو، ہر ایک سے ملنا بھی نہ چاہتا ہو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے متقی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے سے زیادہ مسکراتا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، خوشکن چہرہ اس سے زیادہ کبھی نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار جو شخص آ جاتا تھا، بار بار آنے کو جی چاہتا تھا اس کے، آپ مسکراتے بھی تھے، بچوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، خواتین کو بھی چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دور جانا ہے، اونٹ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پر میں تو خود ہی سواری چاہتا ہوں، آپ اسے کہاں نہیں لے پھروں گا میں۔ تو آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، جو اونٹ میں دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا۔ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، مجلس کو بوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ متقی آدمی کبھی کوئی اوچھی بات نہیں کرے گا، کبھی آپ کا حق نہیں مارے گا، کبھی آپ کا دل نہیں دکھائے گا، کبھی آپ کو ستائے گا نہیں، بے عزتی کبھی نہیں کرے گا، آپ کی تحقیر کبھی نہیں کرے گا آپ کی۔ یہ سب علامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کریں ہمارے اندر، یہ متقی کی پہچان ہے۔ ایک صفت ابھی بیان ہوئی پہلی، دوسری صفت ہے اواب۔ اواب کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ لوٹنے والا، بار بار آنے والا، بار بار لوٹنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ مولانا
منظور نعمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک حدیث کی شرح میں. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بندے تھے، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، ان کی ولایت، ان کی بزرگی ختم ہو گئی، آوارہ ہو گئے. وہ ایک دن وہ بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گلی سے چیخنے کی آواز آ رہی اسی عورت کی. آگے بڑھے، دیکھا کہ خاتون اپنے بیٹے کو مار لگا رہی ہے، بے تحاشا مار رہی ہے، اور دھکے دے کر دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ وہاں ٹھہرے، دیکھنے لگے اس بچے کو. وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اماں اماں کہہ رہا ہے، اور یہ مار رہی ہے. اور نکال دیا، دروازے سے باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگا لی، بند کر دیا دروازہ. بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، زیادہ عمر کا بھی نہیں ہے. یہ تھے یہ شخص جو گناہگار ہو گئے تھے، یہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ بچہ. بچہ نکل گیا ایک جنگل کی طرف کو، مگر سسک رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور دل ہی دل میں زبان سے بڑبڑا رہا ہے کہ پروردگار اللہ میاں، جاؤں تو کہاں جاؤں، گھر تو میرا یہی ہے. اور اس ماں نے آج اگر مارا ہے تو پیار بھی تو یہی کرتی ہے، محبت بھی تو یہی کرتی ہے. یہ کہتا جا رہا ہے اور نکل گیا دریا کی طرف کو. قریب پہنچنے کے بعد دریا کے واپس آیا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر تو یہی ہے، ماں تو میری یہی ہے، باپ تو میرے یہی ہیں، گھر تو میرا یہی، جاؤں تو کہاں جاؤں. وہ واپس آ کے دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے، تو دروازہ تو بند ہے اندر سے. تو یہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، اور وہ جو بزرگ ہے وہ دیکھ رہا ہے. بزرگ جو تھے، سو جاتا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے، آواز بند نہیں ہو رہی سسکیوں کی، مگر سو رہا ہے. 2-2.5 گھنٹے گزر گئے اس واقعے میں. اب ماں کو یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا میں نے مار مار کے گھر سے نکال تو دیا، لیکن گیا کہاں ہوگا. اب اسے خیال آیا. اب وہ دروازے کے قریب آ رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے. آخر کار اس نے کہا دروازہ کھول کے دیکھوں تو گیا کہاں. دیکھا تو وہ چوکھٹ پر سر رکھے سو رہا ہے، رو رہا ہے، سو بھی رہا ہے، سسکیاں لے کے رو بھی رہا ہے. ماں کو پیار آیا اور اس نے اٹھا کر بچے کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹے، تجھ سے میں تو پیار بھی بہت کرتی ہوں، اور تو نے یہ کام کیوں کیا، میری ناپسندیدگی کا. یہ شخص نے یہ پورا منظر دیکھا اور کہا میں بھی تو اللہ کے در سے اٹھ گئے چلا گیا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے لیے بھی تو کوئی اور گھر نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے، میرے لیے بھی تو یہی دروازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر واپس کیا، پھر واپس آیا. اب واب وہی ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے، کوتاہی ہو بھی جائے، ادھر ادھر بھٹک بھی جائے، تو پھر آئے اللہ کی طرف، پھر آئے، لو لگائے رکھے اللہ سے، کٹنے نہ پائے تعلق اللہ سے. اور اواب کے معنی توبہ کرنے والا بھی ہے. بار بار جو شخص توبہ کرے، توبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی. توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے کسی عمل سے نہیں ہوتی. چنانچہ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر کھانا پینا رکھ کر لقدق صحرا میں سفر کر رہا ہے. سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے،
ایک جگہ بیٹھ کر سستانے لگتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک لغدغ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور وہاں میلوں تک نہ کہیں کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا کھانے پینے کا۔ جب بیٹھتا ہے سستانے کے لیے تو سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نیند سے بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے۔ اونٹ کو غائب دیکھتے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے کہ اب تو میرے لیے موت ہے بھائی، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، دیکھتا ہے تلاش کرتا ہے اونٹ کو، نہیں ملتا اونٹ۔ اب زندگی سے مایوس ہو کر وہ واپس آ جاتا ہے، پھر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب زندگی سے مایوس ہے وہ، اس لیے کہ وہ کھانا پینا سب اونٹ پر لدا ہوا تھا، وہ مل نہیں رہا ہے۔ پھر آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، اور تھوڑی دیر سونے کے بعد اب جو اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ اسے زندگی دوبارہ مل جاتی ہے، سوچتا ہے تو اللہ نے زندگی دوبارہ دے دی، ورنہ میں تو مر چکا ہوتا۔ اب جو دوبارہ زندگی ملتی ہے اسے تو خوشی میں وہ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار تو نے میری زندگی لوٹا دی، کتنا کرم ہے تیرا، کتنا رحم ہے تیرا، کتنی نوازش ہے تیری، تو کریم ہی جو ٹھہرا۔ اور آخر کرم کرتا کیسے نہیں، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، کرم کیسے نہیں کرتا۔ خوشی کی دیوانگی میں کہنا کچھ چاہ رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے۔ اخطا من شدت الفرح، حدیث کے الفاظ ہیں۔ خوشی کی انتہا میں وہ زبان لڑکھڑاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ، الٹی بات کہہ رہا۔ سوچئے تو صحیح کہ جس وقت یہ الٹی بات کہہ رہا ہوگا محبت میں، اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اس پر، ہے نا۔ بچہ جب محبت میں کوئی الٹی بات بھی کہتا ہے پیار آتا ہے نا۔ اللہ کے بندے ہی تو ہیں۔ تو یہ توبہ ہے، اس توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے کو گما ہوا اونٹ واپس ملا تو اس کی خوشی کی یہ انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی گمراہ بندہ، گناہگار بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اس بندے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اواب وہ بندہ ہے جو بار بار اللہ کی طرف لوٹے، پھر غلطی ہو جائے پھر لوٹے، پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع کرے، پھر رجوع کرے، پھر رجوع کرے، لو لگائے رکھے اللہ سے، کٹے نہیں اللہ سے۔ یہ اصلاً تو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے، 5 باتیں ہیں یہ، آج تو پوری نہیں ہوں گی، 2 ہی کافی ہیں، 3 کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، آپ سوچ کے آئیے گا اس پر۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں صحابہ کرام و صحابیات کو پیش نظر رکھ کر جنتیوں کی علامتیں بتائی ہیں۔ اگر کوئی دیکھ سکے سر کی آنکھوں سے صحابہ کو، صحابیات کو، تو یہی خوبیاں ہوں گی صحابہ کی۔ وہ جنتی تھے نا، جنت کی خوشخبریاں ملی تھی رسول سے ان کو۔ تو مجھے ایسا محسوس تھا کہ صرف یہ صفات ہی نہیں بیان کی ہیں، بلکہ کہا ہے کہ اگر تم سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو تمہارے مدینے میں یہ لوگ موجود ہیں، دیکھو انہیں۔ مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں، دیکھ لو ان کو۔ یہ صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں۔ ہمارے مفسرین جب لکھتے ہیں تو صحابات تو لکھتے ہیں، صحابیات کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ صحابہ بھی جنتی ہیں اور صحابیات بھی جنتی ہیں،
اور روئے زمین پر پہلا مسلم تو ایک خاتون ہی ہے، الحمدللہ۔ تو باقی 3 جو ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور اس میں خاص طور پر ایک لفظ ہے حفیظ، اس پر ذرا گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے ڈٹ کے، عاجزی کے ساتھ، کہ پروردگار یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ صفات پوری طرح ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، مگر کاش اتنا ہو جائے کہ صحابہ کی نقل کر سکیں، اگر اتنا بھی ہو جائے تب بھی بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔